إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کی بابت جھگڑا کیا، ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے، فآتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے لے گیا، فبہت الذی کفر، تب وہ کافر حیران رہ گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ بے انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد 2 آیات ہیں، 3 مختلف واقعات ہیں۔ ان میں پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو پوری دنیا میں بادشاہت کا موقع دیا ہے۔ پوری دنیا میں بہت سے بادشاہ گزرے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا نہیں جس نے پوری دنیا میں حکومت کی، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ 2 ان میں مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور وہ 2 جو کافر ہیں، صرف کافر نہیں بلکہ علی الاعلان کافر ہیں، ان میں ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو مکالمہ نقل کیا گیا ہے، جو واقعہ نقل کیا گیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ہے۔ نمرود جس کی بادشاہت پوری دنیا پہ تھی، اپنے تکبر، گمنڈ اور غرور کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو رب کہنا شروع ہو گیا، اپنے آپ کو خدا کہنا شروع ہو گیا۔ تو تفاسیر میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب اس علاقے میں قحط پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا وہ علاقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور وہ رزق بطور ایک بادشاہ شہریوں میں بانٹ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی بطور شہری اس سے تقاضا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت پہلے سے ہی ایک مواحد کی تھی، کیونکہ بچپن میں ہی اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں شرک سے، محفوظ رکھتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، محفوظ رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات اور چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ گناہوں سے۔ تو اسی طرح بچپن سے ہی معاملہ تھا۔ جب بچپن میں ہی اپنی والدہ سے پوچھا ہمارا رب کون ہے، وہ بھی مطمئن نہ کر سکی۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اپنے ہی خداؤں کی ناکوں میں نکیل ڈال کے تو بازار میں کہتے پھر رہے تھے اپنے خدا خرید لو، اپنے خدا خرید لو۔ پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے، ان کے بڑے بت خانے کا تایا جو ہے وہ ملیا میڈ کر دیا ان کو، اور پھر اس کے بعد جو بھی معاملہ ہوا، یہاں دربار میں پہنچے، نمرود کو پہلے ہی پتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، تو وہاں پر کچھ یہ گفتگو ہوئی، اور وہ گفتگو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نقل کر رہے ہیں اور تعارف کروا رہے ہیں نمرود کا کہ بادشاہت دی اللہ ہی نے، اور خود اللہ جب بادشاہ دے رہا ہے اور وہ ایسا سرکش اور نافرمان اور متکبر نکلا، اللہ کی دی ہوئی بادشاہت کو خود ہی خدائی سمجھ بیٹھا۔ اب جب ان میں مکالمہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے رب کا تعارف کروایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو جو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ آگے سے نمرود نے کیا کیا؟ دعویٰ بھی کیا اور پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا۔ عقل کا اندھا پہلے کیا کہتے ہیں، انا احیی و امیت، میں ابھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ ایک قیدی کو جو لایا گیا جس کے لیے موت کا حکم جاری ہو چکا تھا، اس کو کر دیا رہا کہ بھئی تو زندہ جا، اور ایک بیچارہ جو بندہ بالکل بے گناہ تھا اس کو پکڑا اور اس کو مار دیا، یہ لو جی میں نے بھی کر دکھایا۔ حالانکہ یہ جواب نہیں تھا، لیکن اپنی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے ایسا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات اس کے سامنے فرمائی، ٹھیک تو نے زندہ بھی کیا مار بھی دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر تو اپنے خدائی کے دعوے میں سچا ہے فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو پھر اس سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر حیران رہ گیا، اس کے پاس کوئی حل بھی نہیں تھا اور کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ بے انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت مبارکہ میں نمرود کی لاچاری، بے بسی کی طرف اشارہ ہے۔ خدائی کا دعویٰ تو کر رہا ہے مگر وہ وقت کو جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کو ادھر سے ادھر نہ ٹال سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے نظام میں کوئی خلل پیدا کر سکتا ہے۔ اسی واقعے کے ساتھ جو میں نے بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے تو یہ بات مکالمہ ہوا اور اس نے کہا میں نے تجھے کچھ نہیں دینا۔ نمرود نے انکار کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محل سے باہر نکلے، اب گھر والوں کو بھی کچھ امید دلانی تھی، انہوں نے 2 بوریاں جو لے کر گئے تھے اس میں مٹی بھری اور گھر چلے گئے اور اس کو اتارا اور خود سو گئے۔ بیدار ہوئے تو دیکھا کھانا پکا ہوا تھا، روٹی بنی ہوئی تھی۔ اپنی بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ وہی تو ہے جو آپ لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان مٹی کی بوریوں کو اپنے قدرت کاملہ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور معجزہ ان کو اناج میں تبدیل کر دیا۔ اس واقعے کو معارف القرآن نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر کاربند فرمائے اور اسی پر موت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔